السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈفرینس بٹوین پولر اینڈ نان پولر کوویلنٹ بانڈ، یعنی پولر کوویلنٹ بانڈ اور نان پولر کوویلنٹ بانڈ میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پولر کوویلنٹ بانڈ۔ پولر کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے دو ڈفرینٹ ایٹم سے، یعنی جب دو ڈفرینٹ ایٹمز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے پولر کوویلنٹ بانڈ بنے گا، یعنی دونوں ایٹموں کے جو الیکٹرونیگیٹیو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ اب نان پولر کوویلنٹ بانڈ میں دو ایک جیسے ایٹم انوالو ہوں گے۔ دو ایک جیسے ایٹم اس لیے انوالو ہوں گے کیونکہ اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس جو ہے وہ 0 کے برابر ہوگی، یعنی دونوں ایٹموں کے جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو ہے وہ سیم ہوگی۔ تو میوچول شیئرنگ آف الیکٹران اس میں ہوگا، ایک ہی سائڈ پہ بھی الیکٹران نہیں جائے گا نہ دوسرے سائڈ پہ الیکٹران جائے گا، تو اس لیے ہم اس کو نان پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولر کوویلنٹ بانڈ میں دو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس جو ہے وہ موجود ہوگا، ہیونگ ڈفرینٹ الیکٹرونیگیٹیوٹیز، دونوں کے درمیان الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس جو ہے وہ موجود ہوگا، لیکن نان پولر کوویلنٹ بانڈ جو ہے اس میں الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا، سیم الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو والا ایٹمز اس میں انوالو ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پولر کوویلنٹ بانڈ ڈفرینٹ ایٹمز پر بھی مشتمل ہوتے ہیں اور اس میں الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی، لیکن سیم ایٹم جو ہے وہ نان پولر کوویلنٹ بانڈ میں موجود ہوتے ہیں تو اس میں الیکٹرونیگیٹیوٹی جو ہے وہ سیم ہوگی۔ ٹھیک، اب جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ایٹمز انوالو ہوتے ہیں نان پولر میں وہ سیم ہوں گے۔ اب پولر کوویلنٹ بانڈ میں ہم کہتے ہیں کہ ون ایٹم ول ہیو پرووائڈ پارشل پازیٹیو چارج وائل دا ادر ول ہیو پارشل نیگیٹیو چارج۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پولر کوویلنٹ بانڈ میں دو ڈفرینٹ ایٹمز جب بنتے ہیں تو ایک پہ پازیٹیو چارج ڈیولپ ہوگا اور دوسرے پہ نیگیٹیو چارج ڈیولپ ہوگا۔ پازیٹیو چارج اس پہ ڈیولپ ہوگا جس سے الیکٹران جو ہے وہ لیو ہوتا ہے، جس سے الیکٹران ہم کہتے ہیں کہ خارج ہو جاتے ہیں، لیکن نیگیٹیو چارج اس پہ آ جائے گا جو الیکٹران کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتا ہے، جس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر ہم نان پولر کی طرف دیکھتے ہیں تو دونوں ایٹمز ایک جیسے ہوں گے، اس میں الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس جو ہے وہ سیم ہوگی، تو کوئی بھی الیکٹران کوئی بھی ایٹم زیادہ فورس سے وہ اٹریکٹ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم اس کو نان پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں، یا ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس ہے وہ کم ہوگی۔ پولر کوویلنٹ بانڈ میں ان ایکول شیئرنگ آف الیکٹرانز ہوں گے، یعنی الیکٹران جو شیئر ہوں گے وہ کسی ایک ایٹم کی طرف زیادہ ہوں گے اور دوسرے ایٹم سے کم فاصلے پہ ہوں گے اور دوسرے پہ زیادہ فاصلے پہ ہوں گے۔ لیکن اگر نان پولر کوویلنٹ بانڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایکول شیئرنگ آف الیکٹرانز ہوں گے، یعنی دونوں کے درمیان جو الیکٹرانی جوڑا ہوگا وہ ایک ہی فاصلے پہ، دونوں ایٹموں سے ایک ہی فاصلے پہ یہ کھڑے ہوں گے۔ ہاں، دا ایٹمز فارمنگ polar bonds have electronegativity difference 0.5 to 1.6۔ یہ دو ایٹموں کے درمیان جو پولر کوویلنٹ بانڈ بنے گا اس میں الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس جو ہے وہ 0.5 سے لے کے 1.6 تک ہوگی۔ اب نان پولر جو ہے وہ دا ایٹمز فارمنگ نان پولر بانڈز ہیو الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس 0 to 0.3۔ یہ دو ایٹمز کے درمیان جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس ہوگا وہ یا تو 0 ہوگا یا تقریباً 0.3 کے قریب ہوگا یا 0.3 ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہائیڈروجن اور کلورین، یہ تو اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی 0 ہے، لیکن میتین کی جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس ہے کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان وہ 0.3 ہوگی۔ ہاں، فار ایگزامپل ہمارے پاس
HCl یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ. ہم HCl کو جب وہ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ہم ہائیڈروکلورک ایسڈ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ گیشیس فارم میں ہو تو پھر ہم اس کو ہائیڈروجن کلورائڈ کہتے ہیں. اس طرح یہ ہائیڈروجن برومائڈ ہے. مثال HCl کے ساتھ اگر HCl کو ہم دیکھتے ہیں تو ہائیڈروجن اور کلورین دونوں کے الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اب کلورین کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو جو ہے وہ 3.0 ہے اور ہائیڈروجن کی جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو ہے وہ ہے تقریباً 2.1 ہے. اب دونوں کے الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس ہے تقریباً ہمارے پاس جو ویلیو آتا ہے وہ تقریباً آتا ہے، اگر ہم 3.0 سے 2.1 مائنس کر لیں تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا یا ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ڈفرینس ہوگا وہ تقریباً ہوگا 0.9. دونوں اگر ہم 3 سے 2.1 کو مائنس کر لیں تو ہمارے پاس جو ڈفرینس ہوگا وہ ہوگا 0.9. ٹھیک ہے، 0.9. تو 0.9 طاقت جو ہے وہ کلورین کی زیادہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کلورین اس الیکٹرانک جوڑے کو اپنی طرف کھینچے گا تو کلورین پہ پارشل نیگیٹو چارج آ جائے گا اور ہائیڈروجن جو ہے ہائیڈروجن پہ پارشل پازیٹیو چارج جو ہے وہ آ جائے گا. تو اسی طرح اس قسم کے مالیکیول کو ہم پولر مالیکیول بھی کہتے ہیں یا اس مالیکیول کو ہم ڈائی پولر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں 2 پول بنتے ہیں، پازیٹیو پول اور نیگیٹیو. اب ہم ہائیڈروجن کی مثال لیتے ہیں. ہائیڈروجن جو ہے اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو اگر ہم دیکھ لیں تو ہائیڈروجن کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو ہے 2.1، تو دوسرے کی ہائیڈروجن کی الیکٹرونیگیٹیوٹی بھی 2.1 ہے. اگر ہم 2.1 سے 2.1 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ 0 آئے گا. تو 0 جو ہے یہاں پر ہم نے لکھ لیا ہے کہ یہ ایک جیسے ایٹموں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس 0 کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر کاربن اور ہائیڈروجن کو ہم دیکھتے ہیں میتین میں یعنی CH4 اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں، تو کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس ہم دیکھتے ہیں تو کاربن کا جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ہوگا وہ ہوگا 2.4 اور ہائیڈروجن کا ہوگا 2.1. اس سے ہمارے پاس 0.3 جو ہے اس کا ڈفرینس آتا ہے. تو ہم نے لکھا ہے کہ 0 سے لے کر 0.3 تک یہ جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس ہے یہ ہم نان پولر میں تصور کرتے ہیں یا ہم اس کو نان پولر کہتے ہیں. 2 ڈسملر ایٹمز اس میں انوالو ہوتے ہیں لیکن بانڈ جو ہے نان پولر